باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ تم لوگوں نے اس سے پہلے شہادت کی تمنا کی تھی کہ وہ تم کو نصیب ہو جائے، پس تم لوگوں نے اس کو غزوہ احد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 142 143 یہ دونوں آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیات کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جنگ احد کے اندر جو معاملات ہوئے تھے اسی کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں کل کے درس میں اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں بیان کی ہیں جو اصل میں نصیحت ان لوگوں کو کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہیں اگرچہ وہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئے ہیں، لیکن اس میں نصیحتیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت کو ایسے ہی پالو گے، حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت کے جن اعلیٰ مقام کے تم خواب دیکھ رہے ہو، صحابہ کرام ان کا مقصد کیا تھا؟ جنت کو پا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کامیابی کا دار و مدار اسی پر رکھا ہے کہ جو آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب و کامران ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس روئے زمین سے چلے جانے کے بعد، ان کے بعد نسلاً بعد نسل جتنے بھی مسلمان اس روئے زمین پر آئے ہیں، سبوں کا مقصد کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ آپ کا بھی مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے، آپ کا بھی مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے، میرا بھی مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جس جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو فائز کرنا چاہتا ہے، جس جنت کے نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتا ہے، شاد کام کرنا چاہتا ہے، وہ جنت ایسے ہی حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوالٹی رکھی ہے وہ کوالٹی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہاں پر ایثار کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، کس جگہ پر صبر و ضبط کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ معزز سامعین کرام، جب مکی دور میں مسلمان تھے تو وہاں پر کفار و مشرکین کے بہت زیادہ ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مکی دور میں جب مسلمانوں کے اوپر مکہ والوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3612 یعنی 3612 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ راوی جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں چل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں دیواروں میں ٹیک لگائے ہوئے اپنی چادر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی انتہا ہو گئی ہے، ظلم و ستم کو سہتے سہتے تھک گئے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، ذرا چہرے پر غصے کے اثرات بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اس روئے زمین پر۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم لوگوں کے حالات تو اتنے بدترین ہیں کہ ہم لوگ تو جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ سنیے حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں
جو اسلام پر قائم تھے، دین پر قائم تھے، ایمان پر قائم تھے، ان کے لیے زمین میں گڈھا کھود دیا جاتا تھا، زمین میں گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور اس میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا، آرا لایا جاتا تھا اور لا کر کے چیڑ دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ دین سے لپٹتے نہیں تھے۔ کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان کے گوشت کو ان کے پٹھوں اور ہڈیوں سے لوہے کی کنگھی لگا کر کے، یہاں پر کنگھی لگاتے تھے، یہاں پہ کنگھی لگاتے تھے لوہے کی، اور پورے گوشت کو کھینچ دیتے تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام پر قائم ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین سے پھرے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ یہ دین مکمل ہوگا، کامیاب ہوگا، تو کامیاب ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ صبر کرنا معزز، ہم لوگ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں ان لوگوں کا کمپیریزن کر کے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے ڈیٹ میں جو ہمارے حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے اندر ہی دیکھ لیں کہ آج سے 10 سال پہلے کے حالات کیسے تھے، اور اس سے 10 سال پہلے کے حالات کیسے تھے، اور اس سے 10 سال پہلے کے حالات کیسے تھے، اور 1970 اور اس کے پہلے کے حالات کیسے تھے، 1970 اور اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دن بدن حالات کا خراب ہونا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو صرف برائے نام رکھا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں ملے گی۔ جنت پا لینے کے لیے اور دنیا میں سربلند ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر قربانی کا جذبہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی، سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی۔ ہمارے نفس بہت کچھ چاہتے ہیں کرنے کے لیے، پڑے لگانا ہے، اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنے قوم کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، وہاں پر صبر و ضبط ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، وہاں پر ہم کو بہت سارے ایثار و قربانی کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، ساری باتوں کو اگر ڈیٹیل سے بتانا شروع کریں گے تو ایک الگ موضوع بن جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اگرچہ غزوہ احد کے اندر شامل ہونے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہ مخاطب تمام کے تمام مسلمان ہے۔ قیامت کی صبح تک جو بھی مسلمان اس روئے زمین پر رہے گا، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ جنت تم کو مل جائے گی؟ نہیں ملنے والی ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے پھر بھی جنت کی تمنا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے پھر بھی جنت کی تمنا ہے، حرام کاری سے بچ نہیں رہے پھر بھی جنت کی تمنا ہے، غیروں کے بنائے ہوئے تمام طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر رہے ہیں پھر بھی جنت کی تمنا ہے، کاروبار کے اندر نیکی نہیں ہے پھر بھی جنت کی تمنا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں جا کر کے دیکھیے گا تو غیبت عام ہے، چغل خوریاں عام ہے، بہتان بازیاں عام ہیں، الزام تراشیاں عام ہے، پھر بھی جنت کی تمنا ہے۔ عبادتوں کے معاملے میں آئیے تو دکھاوا عام ہے، پھر بھی جنت کی تمنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی۔ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرنے والے اور کون لوگ صبر کرنے والے۔ جو لوگ اپنے دل کے اندر، اپنے جذبے کے اندر اور اپنے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور وقت آنے پر ان قربانیوں کو پیش کرتے ہیں، اور جو بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہاں پر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو جنت ملے گی۔ وگرنہ جنت کی تمنا کرنا یہ خیال خام ہے۔ خیال خام، خیال خام سمجھتے ہیں؟ بیکار کے خیالات جس کی کوئی اصلیت نہیں، یہ خیال خام ہے، یہ خام خیالی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں۔ اللہ نے ابھی دیکھا نہیں، کیا مطلب؟ جو مجاہدین ہوں گے، جو صبر و استقلال کے پہاڑ ہوں گے، جو ہر طرح کی ایثار و قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے دینے والے ہوں گے، دنیا اس کو دیکھ لے گی، دنیا دیکھ لے گی اس کو۔ صحابہ کرام کو دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام کو دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بڑے بڑے ائمہ دین جو اس روئے زمین پر سے گزرے ہیں، کیا لوگوں نے ان کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔
ویسی قربانیاں لوگوں کے سامنے جب تک آئیں گی نہیں جب تک جنت کی تمنا مت کرنا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ غزوہ احد کے اندر جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس سے پہلے تم لوگ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ شہادت تم کو نصیب ہو جائے۔ جنگ احد ہوا، تم نے شہادت کو دیکھ لیا، شہادت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ دراصل ہم نے بتلایا تھا پچھلی تفسیروں کے اندر کہ جب غزوہ احد ہوا اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مشورہ کیا لوگوں کو بلا کر کے۔ کیوں مشورہ کیا؟ کیونکہ جب جنگ بدر ہوا تھا تو اس میں صرف 313 لوگ ہی شامل ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو بہادری کے قصے تھے جب دوسرے مسلمانوں کے سامنے سنائے جاتے تو وہ بھی تمنا کرتے کہ اللہ پھر سے ایک موقع دے تو ہم لوگ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، شہادت کے مقام کو پا لیں گے، تمنا کیا کرتے تھے۔ جب جنگ احد ہونے کے آثار شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر کے ہی ہم لوگ ڈیفنس کریں گے، لیکن جو لوگ شہادت کی تمنا لیے ہوئے تھے وہ لوگ کہے کہ نہیں، ایسا تو لوگ ہم لوگوں کو بزدل کہیں گے، ہم لوگ میدان میں جا کر کے لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کے مشورے پر عمل کیا، گئے میدان کے اندر۔ لیکن جب اچانک جو فتح ہو رہی تھی کسی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوئی اور اچانک دشمنوں کی طرف سے ہلہ بول ہوا تو بہت سارے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، ادھر ادھر منتشر ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ شہادت کی تمنا پہلے کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو شہادت کی تمنا کر رہے تھے، اب جب سامنے شہادت ہے تو بھاگ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے ہم نے بیان کیا تھا جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں جو ہم نے بیان کیا اس میں خاص طور سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے جو نام وہاں پہ نمایاں ہے غزوہ احد میں اسی لیے نمایاں ہے کہ ان لوگوں نے ثابت قدمی ایسی دکھلائی کہ رہتی دنیا تک ویسی ثابت قدمی کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اب کیا ہو گیا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ معزز سامعین کرام، دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک میسج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں دیا ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب لا تمنوا لقاء العدو، حدیث نمبر 3025۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ لا تمنوا لقاء العدو۔ دیکھو، کبھی بھی دشمنوں سے مٹ بھیر ہو جائے تمنا دل میں مت کرنا، کبھی بھی دل میں تمنا نہیں کرنا کہ دشمنوں سے مٹ بھیر ہو جائے۔ وصل اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا، کبھی بھی دل میں یہ تمنا نہ کرنا کہ دشمنوں سے ہمارا مٹ بھیر ہو جائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا۔ لیکن اگر دشمنوں سے مٹ بھیر ہو جائے تو صبر کر لینا، اور صبر کے ساتھ میدان میں بالکل ڈٹ جانا، پیچھے نہیں ہٹنا، یا تو شہید ہو جانا یا پھر اس کو جہنم میں پہنچا دینا۔ جب دشمنوں سے مٹ بھیر ہو جائے، اصل یہی مسلمانیت ہے۔ یہ لوگ جو اچھلتے ہیں نا، یہ اچھلنا نہیں، دشمنوں سے ملاقات ہو کبھی اس کی تمنا مت کرنا، دشمنوں سے مٹ بھیر ہو کبھی اس کی تمنا مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا۔ لیکن اگر دشمنوں سے مٹ بھیر ہو جائے صبر کرنا اور جان لینا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہی ہے۔ اصل یہی مسلمانیت ہے کہ صبر، ہر حال میں صبر، یہ اچھلنا کودنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو شو کرنا، یہ سب مسلمانیت نہیں ہے۔ مسلمانیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہیے کہ اللہ پوری زندگی عافیت کے ساتھ، اللہ پوری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے۔ لیکن کبھی اسلام کے لیے اگر ایثار و قربانی کی ضرورت پڑ جائے وہاں پر اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ محترم سامعین کرام، آگے ابھی اس غزوے کے بارے میں اور اس غزوے کے اندر بہت ساری جو باتیں ہوئی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خالص ہماری نصیحت اور ہدایت کے لیے بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔